بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آپ کو ویڈیو کے ٹائٹل سے پتہ چل گیا ہوگا کہ آج ہم کس موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت کل 12 سال رہا۔ شروع کے 6 برسوں میں لوگوں کو آپ سے کوئی شکایت نہیں ہوئی، بلکہ ان برسوں میں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ لوگوں میں مقبول و محبوب رہے، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں کچھ سختی تھی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سختی کا وجود نہ تھا۔ آپ بہت بامروب تھے، لیکن آخری 6 برسوں میں بعض گورنروں کے سبب لوگوں کو آپ سے شکایت ہو گئی۔ آپ نے عبداللہ بن ابی سرخ کو مصر کا گورنر مقرر کیا۔ ابی عبداللہ کے تقرر کو صرف 2 سال گزرے تھے کہ مصر کے لوگوں کو ان سے شکایت پیدا ہو گئی۔ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے داد رسی چاہی۔ آپ نے بذریعہ تحریر عبداللہ کو سخت تنبیہ فرمائی اور تاکید کی کہ خبردار، آئندہ تمہاری شکایت میرے پاس نہ پہنچے، مگر عبداللہ نے آپ کے خط کی پرواہ نہ کی، بلکہ مصر کے جو لوگ دارالخلافہ مدینہ شریف میں شکایت لے کر آئے تھے ان کو قتل کر دیا۔ اس سے مصر کی حالت اور زیادہ خراب ہو گئی، یہاں تک کہ وہاں سے 700 افراد مدینہ شریف آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبداللہ کی زیادتیاں بیان کی اور دوسرے صحابہ کرام سے بھی شکایتیں کیں، تو بعض صحابہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سخت کلامی کی اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے پاس کہلا بھیجا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ آپ کے پاس آئے ہیں اور عبداللہ بن ابی سرخ جس پر قتل کا الزام ہے اس کی معزولی اور برطرفی کا آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، مگر آپ ان کی باتوں پر توجہ نہیں کرتے۔ آپ کو چاہیے کہ ایسے شخص کو مناسب سزا دے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ انہوں نے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ لوگ قتل ناحق کے سبب مصر کے گورنر کی معزولی چاہتے ہیں، آپ اس معاملہ میں انصاف کیجیے اور عبداللہ بن ابی سرخ کو اس جگہ پر کسی اور کو گورنر مقرر کر دیجیے۔ آپ نے مصر کے لوگوں سے فرمایا، یعنی آپ لوگ خود ہی کسی کو گورنر چن لیجئے۔ عبداللہ بن ابی سرخ کو معزول کر کے آپ لوگوں کے چنے ہوئے گورنر کو مقرر کر دوں گا۔ ان لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادے یعنی محمد بن ابو بکر کو منتخب کیا۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے انتخاب کو منظور فرما لیا اور حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پروانہ تقرری اور عبداللہ بن ابی سرخ کے بارے میں معزول کی تحریر لکھ دی۔ محمد بن ابو بکر مصر سے آئے ہوئے 700 افراد اور کچھ انصار و مہاجرین کے ساتھ مصر کے لیے روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ سے ابھی یہ قافلہ تیسری ہی منزل پر تھا کہ ان کو ایک حبشی غلام سانڈنی پر بیٹھا ہوا نہایت تیزی کے ساتھ مصر کی طرف جاتا ہوا نظر آیا۔ اس کے رنگ ڈنگ اور اس کی تیز رفتاری سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ غلام یا تو اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہے اور یا تو کسی کا قاصد ہے۔ قافلہ والوں نے اسے بار کر پکڑ لیا اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ تم کہیں سے بھاگا ہے یا کسی کا غلام ہے یا کسی کی تلاش میں ہے؟ اس نے کہا، میں امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہوں۔ پھر کہا کہ میں مروان کا غلام ہوں۔ ایک شخص نے اسے پہچان لیا اور بتایا کہ یہ امیر المومنین ہی کا غلام ہے۔ حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے دریافت فرمایا کہ تمہیں کہاں بھیجا گیا ہے؟ اس نے کہا، مجھے مصر کے گورنر عبداللہ بن ابی سرخ کے پاس بھیجا گیا ہے۔ اس کی تلاشی لی گئی تو اس کے خشک مشکیزہ سے ایک خط نکلا جو امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عامل مصر عبداللہ بن ابی سرخ کے نام تھا۔ محمد بن ابو بکر نے سب لوگوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے خط کھولا جس میں لکھا ہوا تھا کہ یعنی جب محمد بن ابو بکر
اور فلاں تمہارے پاس پہنچے تو ان کو کسی حیلے سے قتل کر دو، خط کو قلعدم قرار دو، اور جب تک کہ میرا دوسرا حکم نامہ پہنچے اپنے عہدہ پر برقرار رہو۔ اس خط کو پڑھ کر قافلہ والے سب لوگ دنگ رہ گئے۔ محمد بن ابو بکر نے اس خط پر ساتھ کے چند ذمہ دار لوگوں کی مہریں لگوا دیں اور اسے ایک شخص کی تحویل میں دے دیا، اور سب لوگ وہیں سے مدینہ منورہ کو واپس ہو گئے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے خط کھول کر سب کو پڑھوایا اور اس حبشی غلام کا سارا واقعہ سنایا۔ اس پر سب لوگ بہت سخت برہم ہوئے اور تمام صحابہ کرام غیظ و غضب میں بڑے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو واپس ہو گئے، مگر محمد بن ابو بکر نے اپنا قبیلہ بنو تمیم اور مصریوں کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو گھیر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت عمار اور دیگر اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے ساتھ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے۔ ان کے ساتھ وہ خط، غلام اور اونٹنی بھی تھی جو راستے میں پکڑی گئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ یہ غلام آپ کا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، یہ غلام میرا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کیا یہ اونٹنی بھی آپ ہی کی ہے؟ انہوں نے جواب میں فرمایا ہاں، یہ اونٹنی بھی میری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط پیش فرمایا اور پوچھا یہ خط آپ نے لکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، یہ خط میں نے نہیں لکھا، اور خدا تعالیٰ کی قسم کھا کے کہا کہ نہ میں نے اس خط کو لکھا ہے، نہ کسی کو لکھنے کا حکم دیا ہے، اور نہ مجھے اس کے بارے میں کوئی علم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بڑے تعجب کی بات ہے کہ اونٹنی آپ کی اور ہاتھ پر مہر بھی آپ کی، جسے آپ ہی کا غلام یہاں سے لے کر جا رہا تھا، مگر آپ کو کوئی علم نہیں۔ تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے فرمایا کہ نہ میں نے اس خط کو لکھا ہے، نہ کسی سے لکھوایا ہے، اور نہ میں نے غلام کو یہ خط دے کر مصر کی طرف روانہ کیا ہے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کر اپنی برات ظاہر فرمائی تو ہر شخص کو یقین ہو گیا کہ ان کا دامن اس جرم سے پاک ہے۔ لوگوں نے تحریر کو بغور دیکھا تو یہ خیال قائم کیا کہ تحریر مروان کی ہے اور ساری شرارت اسی کی ذات سے ہے۔ مروان اس وقت امیر المومنین کے مکان میں موجود تھا۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ اسے ہمارے حوالے کر دیجئے۔ آپ نے انکار کر دیا، اس لیے کہ وہ لوگ غیظ و غضب میں بڑے ہوئے تھے، مروان کو سزا دیتے اور اسے قتل کر دیتے۔ حالانکہ تحریر سے یقین کامل نہیں ہوتا، اس لیے کہ یعنی ایک تحریر دوسری تحریر کے مشابہ ہوتی ہے، تو انہوں نے مروان کی تحریر کا صرف شبہ تھا، اور اس شبہ کا فائدہ ہمیشہ ملزم کو پہنچتا ہے۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان کو ان کے سپرد نہیں کیا۔ علاوہ اس کے سپرد کرنے میں بہت بڑے فتنے کا اندیشہ بھی تھا۔ بہرحال جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان کو لوگوں کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تو صحابہ کرام ان کے یہاں سے اٹھ کر چلے گئے اور آپس میں یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتے، مگر کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ شک سے بری نہیں ہو سکتے جب تک کہ مروان کو ہمارے سپرد نہ کر دیں اور ہم اس سے تحقیق نہ کر لیں اور یہ معلوم نہ ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابیوں کو قتل کرنے کا حکم کیوں دیا گیا۔ اگر یہ بات ثابت ہو گئی کہ خط انہوں نے ہی لکھا ہے تو ہم انہیں خلافت سے الگ کر دیں گے، اور اگر یہ بات پایا ثبوت کو پہنچی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مروان نے خط لکھا ہے تو ہم اسے سزا دیں گے۔ جب اکابر صحابہ اپنے اپنے گھر چلے گئے تو بلوائیوں نے محاصرہ میں اور سختی پیدا کر دی، یہاں تک کہ ان پر پانی کو بند کر دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپر سے جا کر مجمع سے دریافت فرمایا کیا تم میں علی ہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کیا تم میں سعد موجود ہیں؟
جواب دیا گیا کہ سعد بھی موجود نہیں۔ یہ جواب سن کر آپ تھوڑی دیر خاموش رہے۔ اس کے بعد فرمایا، کوئی شخص علی کو یہ خبر پہنچا دے کہ وہ ہمارے لیے پانی مہیا کر دے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچائی گئی تو انہوں نے آپ کے لیے پانی سے بھرے ہوئے 3 مشکیزیں بھجوا دیے، مگر وہ پانی بمشکل تمام آپ تک پہنچا کہ اس کے سبب بنی ہاشم اور بنی امی کے کئی غلام زخمی ہو گئے۔ اس واقعہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے اپنے دونوں صاحبزادگان یعنی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم دونوں اپنی اپنی تلواریں لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازہ پر جاؤ، پہرے داروں کی طرح ہوشیار کھڑے رہو اور خبردار کسی بھی بلوائی کو اندر ہرگز نہ جانے دو۔ اسی طرح حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور دیگر اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے اپنے اپنے بیٹوں کو امیر المومنین کے دروازہ پر بھیج دیا، جو برابر نہایت مستعدی کے ساتھ ان کی حفاظت کرتے رہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب بلوائیوں نے محاصرہ سخت کر دیا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند مہاجرین کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دولت خانہ پر تشریف لائے اور ان سے کہنے لگے کہ یہ جس قدر بلوائی آپ پر چڑھ آئے ہیں یہ وہی ہیں جو ہماری تلواروں سے مسلمان ہوئے ہیں، اور آپ بھی ڈر کے مارے کپڑے ہی میں پہانا کیے ہوئے دیتے ہیں۔ یہ سب شیخیاں اور اونچی اونچی اڑانیں اس سبب سے ہیں کہ کلمہ پڑھتے ہیں اور آپ کلمہ کی حرمت کا پاس و لحاظ کرتے ہیں۔ اگر آپ حکم دیں تو ہم ان کو ان کی حقیقت معلوم کرا دیں اور ان کی بولی ہوئی بات پھر ان کو یاد دلا دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم ایسی بات نہ کہو، صرف میری جان کی خاطر اسلام میں ہرگز پھوٹ نہ پیدا کرو۔ پھر آپ کے سارے غلام جو ایک فوج کے برابر تھے اسباب و ہتھیار سے تیار ہو کر آپ کے سامنے آئے اور بڑی بے چینی بے قراری کے ساتھ آپ سے کہنے لگے، ہم وہی تو ہیں جن کی تلواروں کی تاب خراسان سے افریقہ تک کوئی نہ لا سکا۔ اگر آپ اجازت فرمائے تو ہم مغروروں کو ان کے کام کا تماشا دکھا دیں۔ گفتگو اور بات چیت سے ان کی درستگی نہیں ہو سکتی۔ وہ لوگ جانتے ہیں کہ کلمہ کی حرمت کے سبب ہمیں کوئی نہیں چھیڑے گا، اس لیے وہ راہ راست پر نہیں آتے اور آپ کی نیز دیگر صحابہ کی باتوں کو ذرا برابر اہمیت نہیں دیتے، لہٰذا آپ ہمیں ان سے لڑنے کی اجازت دیجیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلاموں سے فرمایا کہ اگر تم لوگ میری رضا خوشنودی چاہتے ہو اور میری نعمت کا حق ادا کرنا چاہتے ہو تو ہتھیار رکھو اور اپنی اپنی جگہوں پر جا کر بیٹھو، اور سن لو کہ تم لوگوں میں جو غلام بھی ہتھیار کھول دے اس کو میں نے آزاد کر دیا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی اللہ کی قسم خون ریزی سے پہلے میرا قتل ہو جانا مجھے زیادہ محبوب ہے اس سے کہ میں خون ریزی کے بعد قتل کیا جاؤں۔ مطلب یہ کہ میری شہادت لکھ دی گئی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بشارت مجھ کو دے دی ہے۔ اگر تم لوگوں نے بلوائیوں سے جنگ بھی کی تو بھی میں قتل کر دیا جاؤں گا، لہٰذا ان سے لڑنے میں کوئی فائدہ نہیں۔ محمد بن ابو بکر نے جب دیکھا کہ دروازہ پر ایسا سخت پہرا ہے کہ اندر پہنچنا بہت مشکل ہے تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیر چلانا شروع کیا، جس میں سے ایک تیر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگ گیا اور آپ زخمی ہو گئے۔ ایک تیر مروان کو بھی لگا، محمد بن طلحہ بھی زخمی ہو گئے، اور ایک تیر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کمبر بھی زخمی ہو گئے۔ محمد بن ابو بکر نے جب ان لوگوں کو زخمی دیکھا تو ان کو خوف لاحق ہوا کہ بنی ہاشم اگر حسن اور دوسرے لوگوں کو زخمی دیکھ لیں گے تو وہ بگڑ جائیں گے، اس طرح ایک نئی مصیبت پیدا ہو جائے گی۔ لہٰذا انہوں نے 2 آدمیوں کے ہاتھ پکڑ کر ان سے کہا، اگر بنی ہاشم اس وقت آ گئے اور انہوں نے حضرت امام حسن کو زخمی حالت میں دیکھ لیا تو وہ ہم سے الجھ پڑیں گے اور ہمارا سارا منصوبہ خاک میں مل جائے گا، لہٰذا ہمارے ساتھ چلو۔ ہم پڑوس کے مکان میں پہنچ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کود پڑیں گے اور انہیں قتل کر دیں گے۔
اس گفتگو کے بعد محمد بن ابو بکر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک انصاری کے مکان میں گھس گئے اور وہاں سے چھت پھاند کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں پہنچ گئے۔ ان لوگوں کے پہنچنے کی دوسرے لوگوں کو خبر نہ ہوئی، اس لیے کہ جو لوگ گھر پر موجود تھے وہ چھت پر تھے۔ نیچے امیر المومنین کے پاس صرف ان کی اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے محمد بن ابو بکر نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ کر ان کی داڑھی پکڑ لی تو امیر المومنین نے ان سے فرمایا، اگر تمہارے باپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھے میرے ساتھ ایسی گستاخی کرتے ہوئے دیکھتے تو وہ کیا کہتے؟ اس بات کو سن کر محمد بن ابو بکر نے ان کی داڑھی چھوڑ دی، لیکن اسی درمیان میں ان کے دونوں ساتھی آ گئے جو امیر المومنین پر چپٹ پڑے اور ان کو نہایت بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا اور دشمن ان کو شہید کر رہے تھے، اس وقت آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چلائیں، لیکن بلوائیوں نے چونکہ بڑا شور و گوگا کر رکھا تھا، اس لیے آپ کی چیخو پکار کو کسی نے نہیں سنا۔ آپ کی شہادت کے بعد وہ کوٹھے پر گئیں اور لوگوں کو بتایا کہ امیر المومنین شہید کر دیے گئے۔ لوگوں نے نیچے اتر کر دیکھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا جسم خون آلود تھا اور ان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ شہادت کے وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جب تلوار لگی تو آیت کریمہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پر خون کے چند قطرات پڑے اور آپ کی بیوی صاحبہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کے وار کو جب اپنے ہاتھوں سے روکا تو ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ جب حضرت علی، حضرت سعد اور دیگر صحابہ اہل مدینہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کو آپ کی شہادت کی خبر ملی تو سب کے ہوش اڑ گئے اور فرمایا، کیف قتل امیر المومنین وانتم علی الباب، یعنی جب کہ تم دونوں دروازہ پر موجود تھے تو امیر المومنین کیسے شہید کر دیے گئے؟ پھر آپ نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے محمد اور حضرت زبیر کے صاحبزادے عبداللہ کو بھی سخت سست اور برا بلا کہا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ قاتل دروازہ سے نہیں داخل ہوئے تھے بلکہ پڑوس کے مکان سے کود کر آئے تھے تو آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ سے دریافت فرمایا کہ امیر المومنین کو کس نے شہید کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں ان لوگوں کو تو نہیں جانتی جنہوں نے امیر المومنین کو شہید کیا، البتہ ان کے ساتھ محمد بن ابو بکر تھے جنہوں نے امیر المومنین کی داڑھی بھی پکڑی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن ابو بکر کو بلا کر قتل کے بارے میں ان سے دریافت فرمایا تو انہوں حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچ کہتی ہیں، بے شک میں گھر کے اندر ضرور داخل ہوا تھا اور قتل کا ارادہ بھی کیا تھا، لیکن جب انہوں نے میرے باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا تو میں ان کو چھوڑ کر ہٹ گیا۔ میں اپنے اس فعل پر نادم و شرمندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا ہوں۔ خدا کی قسم میں نے ان کو قتل نہیں کیا ہے۔ ابن عساکر نے کنانا وغیرہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے شہید کیا وہ مصر کا رہنے والا تھا، ان کی آنکھیں نیلی تھی اور اس کا نام حمار تھا، اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کے قاتل کا نام اسود تھا۔ بہت ممکن ہے کہ محمد بن ابو بکر کے ساتھ دو بلوائی جو آپ کے مکان میں کودے تھے، اس میں سے ایک کا نام حمار اور دوسرے کا نام اسود رہا ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ آپ کے جنازہ کی نماز حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور آپ عشق و کعب کے مقام پر جنت البقیع میں دفن کیے گئے۔ منشور قرآن کی سلک بہی زوج دو نور افت پہ لاکھوں سلام، یعنی عثمان صاحب قمیض خدا ہلا پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل AHTV کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اب اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔